اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان کو کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض فساد مت مچاؤ زمین میں، قالوا تو وہ کہتے ہیں انما صرف نہیں ہے سوائے اس کے نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب منافقین کو کہا جاتا تھا زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ فساد یہ صلاح کی ضد ہے۔ فساد ہر قسم کے نقصان دینے والی چیز کو کہتے ہیں اور صلاح کہتے ہیں ہر قسم کی نفع دینے والی چیز کو۔ فساد صلاح کی ضد ہے۔ فساد ہر مضرت رساں چیز کو کہتے ہیں اور صلاح ہر نفع دینے والی چیز کو کہتے ہیں۔ منافقین زمین میں فساد کس طرح پھیلاتے تھے، اس کے تحت چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کے راز کفار تک پہنچانا۔ نمبر 2، جنگ کی آگ کو ہر طرف بھڑکانا۔ اور نمبر 3، مسلمانوں کو اور ایمان لانے والوں کو ایمان لانے سے روکنا، اسلام لانے سے روکنا، اور اس طرح اور فساد والی چیزیں اس کے تحت شامل ہیں۔ منافقین زمین میں فساد کس طرح پھیلاتے تھے، اس کے تحت چند صورتیں داخل ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں میں جنگ کی آگ بھڑکانا۔ نمبر 2، مسلمانوں کے راز کفار تک پہنچانا اور ان کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ترغیب دینا۔ اور نمبر 3، لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے سے روکنا۔ قالوا انما نحن مصلحون جب مسلمان انہیں کہتے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ تو وہ جواب میں مسلمانوں کا رد کرتے اور کہتے ہم فساد کہاں مچاتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ قالوا انما نحن مصلحون یہ منافقین کا مقولہ ہے۔ جب مسلمان انہیں کہتے زمین میں فساد مت مچاؤ تو وہ ان کا رد کرتے اور کہتے ہم فساد کہاں مچاتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ فساد کرنے والے تھے اور یہ بات بالکل ظاہر ہے، تو انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں؟ سوال ہوتا ہے کہ ان کا فساد تو بالکل واضح تھا، پھر انہوں نے کیسے کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ان کے برے اعمال اور برے کرتوت ان کو اچھی صورت میں دکھائی دیتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہم فساد نہیں مچاتے، اصلاح کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے ان کے برے اعمال اور ان کے برے کرتوت ان کو اچھی صورت میں دکھائی دیتے تھے، اسی وجہ سے وہ جواب میں کہتے ہم فساد نہیں مچاتے، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون خبردار بے شک وہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ الا انہم هم المفسدون یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رد ہے منافقین پر جو کہتے تھے ہم اصلاح کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا کہ یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، یہ فسادی ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ رد انتہائی بلیغ ہے اور بلاغت کی چند وجوہ ہیں۔ نمبر 1، کلمہ الا جو حرف تنبیہ ہے اس کو ذکر کیا۔ نمبر 2، ان حرف تاکید کو ذکر کیا۔ نمبر 3، هم المفسدون جملہ اسمیہ کو ذکر کیا۔ نمبر 4، ہم ضمیر فصل کو ذکر کیا۔ اور نمبر 5، لیکن کلمہ استدراک کے ساتھ ان کا رد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا رد فرمایا جو کہتے تھے ہم تو صرف اصلاح کرانے والے ہیں، فرمایا کہ یہی لوگ فسادی ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ رد انتہائی بلیغ طریقے سے ہے اور بلاغت کی چند وجوہ ہیں۔ نمبر 1، کلمہ الا حرف تنبیہ ذکر کیا۔ نمبر 2، ان حرف تاکید ذکر کیا۔ نمبر 3، هم المفسدون جملہ اسمیہ ذکر کیا۔ نمبر 4، ہم ضمیر فصل کو مبتدا اور خبر کے درمیان ذکر کیا۔ اور نمبر 5، لیکن حرف استدراک کے ذریعے ان کا رد فرمایا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان کو کہا جاتا ہے آمنوا ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسا کہ ایمان لائے لوگ، قالوا تو وہ کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف لوگ،
الا سنو خبردار انہم هم السفہاء بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ یہ ان ناصحین کا نصیحت کرنے والوں کا مقولہ ہے جو انہیں کہتے تھے زمین میں فساد مت مچاؤ، تو وہ انہیں یہ بھی کہتے تھے آمنو کما آمن الناس ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں۔ یہ مقولہ ہے نصیحت کرنے والوں کا جو انہیں نصیحت کرتے تھے زمین میں فساد مت مچاؤ، وہ انہیں یہ بھی کہتے تھے ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے۔ الناس اور لوگ کون مراد ہیں؟ اس میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک، جس طرح مہاجرین و انصار ایمان لائے تم بھی ایسے ایمان لاؤ۔ نمبر دو، جس طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور دیگر سابقہ یہودی ایمان لائے ہیں تم بھی ایسے ایمان لے آؤ۔ الناس سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک، جس طرح مہاجرین و انصار، الناس سے مراد مہاجرین و انصار، یعنی جس طرح مہاجرین و انصار ایمان لائے ہیں تم بھی ایسے ایمان لے آؤ۔ نمبر دو، الناس سے مراد عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، یعنی جس طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور دیگر سابقہ یہودی ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایسے ایمان لے آؤ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ جواب میں کہتے کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں جس طرح کے بے وقوف احمق لوگ ایمان لائے۔ ان لوگوں نے، منافقین نے مسلمانوں کو احمق کہا، یا تو اس وجہ سے کہ منافقین کا خیال تھا کہ مسلمان کم عقل ہیں، یا پھر مسلمانوں کو بے وقوف کہا تحقیر شان کے لیے، ان کی شان گھٹانے کے لیے۔ تو وہ جواب میں کہتے کہ ہم ایسے ایمان لے آئیں جس طرح کے احمق لوگ ایمان لائے۔ منافقین نے مسلمانوں کو احمق کہا، یا تو اس وجہ سے کہ منافقین کا خیال تھا ان لوگوں کی رائے خراب ہے، یہ کم عقل ہیں، اور یا پھر اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، تحقیر شان کے لیے انہوں نے ان کو سفہا کہا۔ باقی سفہا جمع ہے سفیہن کی، اور سفہن کا دو معنی، سفہن کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، عقل کا کم ہونا، اور نمبر دو، عمدن اور قصدن جھوٹ بولنا۔ سفہا جمع ہے سفیہن کی، اور سفیہن سفہن سے ہے۔ سفہن کے دو معنی ہیں، نمبر ایک عقل کا کم ہونا، اور نمبر دو قصدن اور عمدن جھوٹ بولنا۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کر دیا کہ بے وقوف لوگ یہی ہیں، اس لیے کہ دن رات معجزات دیکھتے ہیں، تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ تو جو معجزات کے دیکھنے کے بعد اور تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے بعد بھی ایمان نہ لائے، اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ الا انہم هم السفہاء، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر رد کر دیا کہ بے وقوف لوگ یہی ہیں، کیونکہ دن رات معجزات دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اپنی تورات میں حاصل کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو جو معجزات دیکھنے کے باوجود اور تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے باوجود بھی ایمان نہ لائے، اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وجہ پچھلی آیت میں فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، وہ شعور نہیں رکھتے، اور یہاں پر فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، وہ جانتے نہیں ہیں؟ کیا وجہ کہ پچھلی آیت میں فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، وہ شعور نہیں رکھتے، اور اس آیت میں فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، وہ جانتے نہیں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں زمین میں فساد کا تذکرہ تھا، اور زمین میں فساد مچانے کا برا ہونا، قبیح ہونا ایسی چیز ہے کہ جو ادنا شعور سے بھی معلوم، ادنا التفات، ادنا توجہ سے بھی معلوم ہو سکتی ہے، جس کے لیے لفظ شعور مناسب ہے۔ اسی وجہ سے وہاں فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ۔ پچھلی آیت میں زمین میں فساد کا تذکرہ ہے، اور زمین میں فساد کا برا ہونا ایسی چیز ہے کہ جو ادنا توجہ اور ادنا التفات سے بھی معلوم ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے لفظ شعور مناسب تھا، اسی وجہ سے پیچھے فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ۔ جبکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے دینی معلومات حاصل کرنے کی، اور دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے،
اور اس کے لیے لفظ علم مناسب ہے، اسی وجہ سے فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے دینی معلومات کے بارے میں، ایمان اور دین کی معلومات حاصل کرنا۔ اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، انتہائی غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور انتہائی غور و فکر کے لیے لفظ علم مناسب ہے، اسی وجہ سے یہاں پر فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔